أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. جس سورت کی تلاوت ہوئی ہے یہ سورۃ الاخلاص ہے. قرآن کریم کی چھوٹی سورتوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ سورت مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی اور اس میں صرف 4 آیتیں ہیں. آیت بالکل مختصر ہے، سورت بالکل چھوٹی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کے مضامین کو بہت ہی مختصر اور جامع انداز میں بیان فرمایا. قل هو اللہ احد. یہ سورت ہر ایک کو یاد ہے، چھوٹے بڑے، مرد عورت، بچے بوڑھے، خواتین، سب کو یہ سورتیں یاد ہے. لیکن ذرا اس کا ترجمہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں اور اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی آپ کے سامنے آ جائے تو ذرا قسمت. آپ کہہ دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، اس کی اولاد نہیں، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے لیے کوئی ساتھی، کوئی مشیر، مشورہ دینے والا نہیں ہے. یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ اس کا شان نزول کیا ہے؟ وجہ نزول، سبب نزول جسے کہتے ہیں. کیونکہ قرآن کریم کے اندر جو صورتیں ہیں یا آیتیں ہیں، بعض آیتیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا بلا کسی وجہ سے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا ہو، اس سے پہلے کسی نے کوئی سوال کیا ہو، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی سوال و جواب ہوا ہو، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ آیتوں کو نازل فرماتے ہیں. تو اس کو تفسیر میں شان نزول کہتے ہیں. تو یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعب ابن اشرف جو یہودیوں کا سردار تھا، وہ جو مکے کا بھی سردار تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ اپنے رب کے اوصاف بیان کیجئے، وہ کیسا ہے؟ اللہ تم جو کہتے ہو وہ کیسا ہے، اس کے اوصاف بیان کیجئے. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. دوسری روایت میں ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ کافرین کے چند ساتھی جو بڑے سردار تھے وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. انہوں نے پوچھا کہ اے محمد تم کس چیز کی گواہی دیتے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں ایک اللہ ہونے کی گواہی دیتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ آپ کا رب کا نسب بیان کیجیے، جو تمہارا رب ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ سونے کا، چاندی کا، پیتل کا یا کوئی اور دھات کا بنا ہوا ہے، وہ کیسا ہے آپ ہمیں بیان کیجیے.
تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل، یہ سورت نازل فرمائی۔ اسی طرح تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، تفسیر در منصور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل فرمایا ہے کہ اسی طرح ایک مرتبہ کافروں کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی۔ اس میں چند یہودی بھی تھے، تو انہوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، جنات کو آگ سے پیدا کیا، آسمان کو اللہ نے دھوئیں سے پیدا کیا، پھر آپ کے رب کو کس نے پیدا کیا؟ وہ کیسا ہے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ کیا وہ کس کی اولاد ہے؟ اس کی کوئی اولاد ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے ایسے سوالات کیے۔ ان تمام وجوہات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا۔ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام یہ صورت لے کر آئے اور کہا کہ آپ کہہ دیجیے اے نبی، ان کافروں سے کہہ دیں اللہ احد هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں اور کوئی اس کی اولاد نہیں، نہ اس کے ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کا کوئی مشیر اور ساتھی نہیں۔ کفو کہتے ہیں مشورہ دینے والا، اس کا کوئی ساتھی، اس کا کوئی کام میں ہاتھ بٹانے والا کوئی اس کا نہیں ہوتا رہا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے اور دیگر مفسرین نے لکھا ہے کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے مختصر انداز میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید کو بہت جامع انداز میں اللہ نے بیان فرمایا۔ مکی صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اپنی توحید کو بیان فرمایا۔ پورے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ بیان فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا، اپنی توحید کا بیان فرمایا۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ تمام آیتیں ہیں جو پورے قرآن میں اللہ نے اپنی وحدانیت کو بیان فرمایا، لیکن اس صورت میں بہت ہی مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا۔ پورے قرآن میں اللہ نے جو وحدانیت کو، اپنی صفات کو جو بیان کیا ہے، اس کو مختصر انداز میں اللہ نے اس صورت میں بیان فرمایا۔ تو گویا یوں سمجھیں یہ مقدمہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے پورے قرآن میں جو اللہ کی توحید و صفات بیان کی گئی ہیں، یہ اس کی پوری تشریح۔ اس لیے کہ تفسیر اصول کا یہ اصول ہے القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کریم کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے، قرآن کریم کی ایک صورت دوسری صورت کی تشریح توضیح کرتی ہے۔ تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے مختصر بیان فرمایا۔ اب اس میں اس صورت میں، اتنی چھوٹی صورت میں اللہ نے اپنی توحید کو 3 مضامین بیان فرمائے۔ 3 مضامین ہیں اس کے اندر۔ تو پہلا مضمون کیا ہے کہ اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، احد بھی ہے صمد بھی ہے۔ اس مضمون کو اللہ نے 2 آیتوں میں بیان فرمایا، هو اللہ احد اللہ الصمد۔ دوسرا مضمون لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں اور اس کی کوئی اولاد نہیں، ایک مضمون ہے، اللہ نے اس کو ذکر فرمایا اس مضمون کو۔ تیسرا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسایہ نہیں ہے، کوئی کام میں اس کا ہاتھ بٹانے والا نہیں ہے۔ پورے کائنات کو، پورے نظام کو دنیا کے وہی تنہا چلاتا ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اس تین مضامین کو اللہ نے پورے قرآن میں کھول کھول کر بیان فرمایا۔ پہلا مضمون کیا ہے؟ فرمایا هو اللہ احد اللہ الصمد،
اس مضمون کے دو جزء، ایک ہے پہلے اللہ ایک ہے، اس میں کفار مکہ کی تردید ہے۔ کفار مکہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ اللہ اتنی بڑی کائنات کو تنے تنہا کیسے پیدا کر سکتا ہے، اس کے نظام کو کیسے چلا سکتا ہے۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، کیا کہے خدا کا ایک ہی خدا ہے؟ تعجب سے پوچھتے ان ھذا لشیء عجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑا عجیب بات ہے، عجوبے کی بات۔ کفار مکہ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ وہ روزانہ ایک خدا کو ایک مانتے ہیں، اسی لیے کعبۃ اللہ کے اندر 360 بتیں تھے۔ ایک دن کا ایک خدا، آج کا ایک دن ایک خدا ہے، دوسرے دن دوسرا خدا کرے گا، وہ دنیا کو چلائے گا، تیسرے دن تیسرا چلائے گا، تو سال بھر جو 360 دن ہے تو 60 سال میں ان کی ڈیوٹی ہے، ایک ایک دن ایک ایک ذمہ داری لے کر نعوذ باللہ وہ خدا ان کے چلائے گا۔ تو اسی لیے انہوں نے کعبۃ اللہ کے اندر اور اطراف 360 معبودان باطلہ کو رکھے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے۔ اس میں پھر چھوٹے خدا بڑے خدا، ان کے چھوٹے چھوٹے خدا بھی ہیں، بڑے بڑے خدا بھی ہیں۔ یہ لوگ کوئی بڑی غلطی کرتے تھے، کوئی بڑا پاپ کرتے تھے تو یہ ڈائریکٹ بڑے خدا کے پاس نہیں جاتے تھے۔ یہ قرآن کریم کے مضامین میں سمجھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، پورے قرآن میں اللہ نے اس کو ذکر فرمایا۔ جب یہ لوگ کوئی بڑا کام کرتے تھے، غلطی کر جاتے تھے یا کوئی بڑا کام کروانا ہوتا تھا تو ڈائریکٹ بڑے خدا کے پاس نہیں جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے خدا کو پہلے راضی کرتے تھے۔ ان کو راضی کر کے پھر یہ سمجھتے تھے کہ چھوٹے خدا بڑے خدا کے پاس سفارش کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو بھی ذکر فرمایا۔ تو اب ایک اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ یہ کفار مکہ جس زمانے میں اللہ کے نبی پیدا ہوئے، جس ماحول میں اللہ کے نبی پیدا کیے گئے، وہ پورا علاقہ بلکہ اس وقت پوری دنیا کفر کی دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، اور ایسے کئی خداؤں کو مانتے تھے۔ کوئی سورج کو خدا مان رہا ہے، کوئی ستاروں کو خدا مان رہا ہے، کوئی درختوں کو خدا مان رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی اور جانور کو پوجا کر رہا ہے۔ یہ اس قسم کے مختلف چیزوں کے، پھر سفر کا خدا الگ اور حضر کا خدا الگ، خوشی کا خدا الگ، غم کا خدا الگ، تو ان کے لیے کئی خدا ہیں۔ اور ان میں جو بڑا خدا ہوتا تھا، آج بھی آپ دیکھیں گے کہ ان کے 4 ہاتھ ہوتے تھے، ایک قسم کا ہے جو آپ بھی دیکھے ہوں گے مورتیاں ان کی، ان کے 4 ہاتھ ہوں گے۔ تو گویا ہے پوری کائنات میں کوئی کنٹرول، 2 ہاتھ یہاں ہیں تو 2 ہاتھ یوں ہیں۔ اور یہ خدا ہے کہ جسے وہ ہنومان کہتے ہیں، تو وہ اس طرح ان کا منہ بندر کی طرح سامنے پیچھے دم، اس کے بھی اس طرح کے، یہ عجیب ان کے خدا ہیں۔ تو ان خداؤں کے یہ ماننے والے الگ الگ عجیب ہوتے ہیں۔ آپ کو میں سناؤں، کل ہی کی بات ہے، ایک غیر آدمی، وہ میاں بیوی دونوں ہمارے گھر آئے تھے دعا پڑھنے کے لیے۔ تو عجیب بات وہ کہہ رہی تھی، وہ جو عورت تھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میں بول رہی تھی کہ ہمیں مسلم لوگ بہت پسند ہیں لوگ۔ کیوں؟ ہمارے گھر والی نے پوچھا کہ کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میرے 4 خدا ہیں۔ وہ عورت کہہ رہی تھی میرے 4 خدا ہیں، ان میں سے جو دوسرا خدا ہے، دوسرے خدا کی کئی بیویاں تھیں، اس کی ایک بیوی مسلمان تھی، اس سے مجھے مسلمانوں سے محبت ہے۔ نعوذ باللہ۔ جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ میں مسجد کا امام ہوں، میں اور کبھی کوئی آتے ہیں تو دعا پڑھ کے پھونکتا ہوں، تو بڑے عقیدت کے ساتھ وہ گلو کہہ رہے تھے مجھے، گلو کہہ کر، تو آپ گلو ہیں، اور میرے کمرے میں کتابیں رکھی ہوئی تھی تفسیر کی، حدیث کی کتابیں، وہ بھی چونکہ پڑھا لکھا آدمی تھا، بڑا متاثر ہوا۔ تو اس نے کہا کہ کتابیں کیا کرتے ہیں، تم کیا کرتے ہو؟ تو میں ہاں، لمبی بات ہوئی، کل ہی کی بات۔ تو اس طرح کے ان کے کئی خدا ہیں، ان کے عجیب عقائد ہیں۔ تو اس لیے کفار، اب کا زمانہ وہ زمانہ جاہلیت کا، ان کے اندر ایسی جاہلیت تھی کہ وہ ہر ایک خدا کو مانتے تھے۔ ان کے خدا چھوٹے ہوتے، تھیلے میں رکھ کر چلتے تھے، تو راستے میں کوئی کام نہیں ہوتا تو گھر کے پھینک دیتے، دوسرا خدا کو ڈال دیتے تھے۔ تو اس طرح کی معبودان باطلہ کی عقیدے تھے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سورت نازل ہوئی، هو اللہ احد، اب
جو عراقی کا جو خدا ہوتا تھا تو وہ لوگ ان کے خدا کو اتنے بڑے بڑے بناتے تھے. آپ بھی دیکھے ہوں. تو وہاں مکے سے طائف کے راستے میں جو حج کو گئے عمرے کو گئے وہ جانتے ہوں گے, طائف کا سفر کیے ہوں گے. مکے سے طائف کے راستے میں ان کے 3 بڑے بڑے خدا تھے, رات, عزا, منات. یہ پورے عرب میں سب سے بڑے خدا مانے گئے تھے, رات, عزا, منات. تو اللہ نے اس کا ذکر فرمایا قرآن کریم کے اندر. تو سورہ انعام کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا, ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب. تو یہ ان کا اللہ نے ان کا ذکر فرمایا. تو یہ بڑے بڑے جو خدا تھے, اور ایک خدا ان کا 12 فٹ کا, اور ایک خدا 15 فٹ کا, اور ایک خدا 20 فٹ کا جو سب سے بڑا تھا. تو یہ اس کو بنا کر اس کے اوپر سونا چاندی کی مرمہ کرتے تھے, جیسے بڑے بڑے مندروں میں ہوتے تھے ان کے منظر. تو یہ بڑے بڑے ان کے خدا ہوتے تھے, اس کے اوپر سونے کا پانی, چاندی کا پانی, قیمتی چیزیں چڑھا کر رکھتے تھے, اور ان کے خزانے ہیرے جواہرات ان کے سروں پہ ان کے تاج میں رکھتے تھے. تو اس طرح کی ان کی ذہنیت تھی. تو انہوں نے آ کر پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, آپ کا خدا نعوذ باللہ کس کا بنا, سونے کا یا چاندی کا؟ کسی نے پوچھا کہ تمہارا خدا کھاتا کیا ہے, کیونکہ وہ لوگ دودھ ڈالتے ہیں, مٹھائیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں. تو ان تمام کی تردید اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, قل هو اللہ احد. یہ اس پہلے مضمون کا ایک جز میں آپ کو بیان کروں, میں مختصر کر کے بیان کروں. هو اللہ احد. تو اس وقت میں یہ آیت کی صورت نازل ہوئی تو ایک لوگ بڑے پریشان ہو گئے اور کہا کہ ان ھذا لشیء عجیب, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. سورہ قاف میں فرمایا, سورہ صاد میں ان ھذا لشیء عجاب وعجبوا ان جاءهم منذر منهم. عجیب بات ہے, کیسے ایک خدا کیسے ہو, اجعل الآلہۃ الہ واحدہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. اگر ایک سے زائد خدا ہوتا تو زمین میں فساد قائم ہو جاتا. آج دنیا میں کوئی فساد نہیں ہے تو یہی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے. اگر اللہ نے اس کو ذکر فرمایا, لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا, سورہ حج کے دوسرے صفحے میں اللہ نے بیان فرمایا, اگر کئی خدا ہوتے تو ایک خدا کہتا کہ آج بارش ہو, یہ خدا کہتا کہ بارش مت ہو, یہ خدا کہتا کہ آج سورج نکلے, یہ خدا کہتا کہ سورج نہ نکلے, یہ خدا کہتا کہ ہوائیں چلیں, بادلیں نکل آئیں, یہ خدا کہتا کہ نہیں. تو یہ اختلاف ہو جاتا. لو کان فیہما آلہۃ, اگر ان کے درمیان یعنی زمین و آسمان میں اگر کئی خدا ہوتے تو ہر خدا اپنی بات چلاتا, ہر خدا اپنی خدائیت کو ظاہر کرتا, تو نتیجہ کیا ہوتا, پورے زمین کی نظام کائنات پلٹ جاتی. وفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. اللہ ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو بیان کرتے ہیں. تو یہ سب سے بڑی دلیل یہی ہے, وقت پر سورج نکل رہا ہے, وقت پر سورج غروب ہو رہا ہے, وقت پر چاند ستارے نکل رہے ہیں, وقت پر چاند ستارے غروب ہو رہے ہیں. سورج کا آنا نکلنا دن کی علامت, سورج کا غروب ہو جانا دن کے جانے کی, رات کے آنے کی علامت ہے. پھر سورج ستارے چاند ستارے غروب ہو جاتے ہیں تو رات کا جانا دن کا آنے کی علامت ہے. موسم برابر تبدیل ہو رہے ہیں, 4 موسم اللہ نے بنائے, چاروں موسم گرمی ہے, سردی ہے, موسم خزاں ہے, موسم بہار ہے, چاروں موسم برابر چل رہے ہیں. وقت پر بارشیں ہو رہی ہیں, زمین سے اناج دانے ترکاریاں اگ رہی ہیں, ہوائیں چل رہے ہیں, بادلیں آ رہی ہیں, سمندروں کا پانی بہہ رہا ہے, ندیوں کی نہریں بہہ رہی ہیں. یہ سارا نظام برابر چل رہا ہے جب سے اللہ نے شروع کیا, اور جب تک اللہ چاہیں گے قیامت کے دن تک تمام چیزیں اپنی اپنی ان پر باقی رہے گی. یہی سب سے بڑی دلیل ہے, هو اللہ احد, اللہ ایک. ورنہ تو پھر کیا ہوتا ہے, نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. ایک کارخانے میں 2 یجمان تو نہیں ہوتے, ایک جگہ کے 2 متولی تو نہیں ہوتے, ایک جگہ میں کوئی 2 آدمی نہیں ہوتا, ایک ہی وزیر اعظم ہوگا, ایک ہی سی ایم ہوگا, ایک ہی فلاں ہوگا. اگر وزیر اعظم 2 ہوں گے تو کیا ہوگا, پورے حکومت برباد ہو جائے. آج ایک ایک بھی نظام درہم برہم ہو رہا ہے. تو یہ حال ہے.
جب دنیا کا کوئی ایک چھوٹا سا کارخانہ ایک سے زائد آقا یجمان کے ساتھ نہیں چل سکتا، ایک ہی کی بات ہوگی، ایک ہی آقا ہوگا، ایک ہی یجمان ہوگا، ایک ہی کی بات نافذ ہوگی، اس کے تحت میں دوسرے کام کریں گے، وہ آرڈر کرے گا، حکم کرے گا، پورا کارخانہ نظام سے چلے گا۔ اگر ایک آفس بنا رہے ہیں، یہاں ایک یجمان بیٹھا ہے، ادھر ایک آفس بنا لیا، وہاں ایک یجمان بیٹھا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ ایک بڑا طویل مضمون ہے، تو بہرحال اللہ احد۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیتیں، اس قسم کی آیتیں اور یہ سورت جب نازل ہو گئی تو حیران ہو گئے، ہکے پکے پریشان ہو گئے، اللہ الصمد، اور کہا کہ دیکھو اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ یہ پہلا مضمون کا دوسرا جز بیان کر رہا ہوں۔ اللہ اتنے بڑے طاقتور، اب جواب دیا جائے، اب ایک اللہ ہے تو سوال ہوگا نا، تو اللہ ایک ہوگا تو کیسے چلا؟ فرمایا وہ اتنی بڑی طاقت والا ہے کہ وہ الصمد ہے، وہ دنیا کے چلانے میں، دنیا کا کارخانے کے چلانے میں وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہم ہر ایک، دنیا کی ہر مخلوق اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی ایک لمحے کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ یہ الصمد کا ترجمہ علماء نے، مفسرین نے بہت سے بیان کیا۔ الصمد کا ترجمہ تو یہی جو سب سے بہترین ترجمہ صاحب جلالین نے لکھا ہے، اللہ الصمد کا معنی یہ ہے وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج۔ یہ جو ترجمہ کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یہ ترجمہ ناقص ہے، مکمل ترجمہ نہیں، اسے ترجمہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے، یہ ترجمہ مکمل نہیں، آدھا ترجمہ ہے۔ الصمد کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ بعضوں نے مفسرین نے ترجمہ کیا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں، الصمد کا ایک ترجمہ نڈر، وہ کسی سے ڈرتا نہیں، سب اس سے ڈرتے ہیں، کسی کا اس کو کوئی خوف نہیں، سب اس سے ڈرتے ہیں، وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ ایک ترجمہ یہ بھی۔ تیسرا ترجمہ یہ ہے وہ ایسا سردار ہے، اس کی سرداری سب کے اوپر چلتی ہے، کسی کی سرداری اس کے اوپر نہیں چلتی۔ ایک ترجمہ وہ ہے الصمد کا، وہ اتنا بڑا حاکم ہے، وہ اس کی حکومت سب کے اوپر چلتی ہے، کسی کی حکومت اس کے اوپر چل نہیں سکتی۔ وہ ایسا سردار ہے جس کی سیادت سب کے اوپر ہے، کسی کی سیادت اس کے اوپر نہیں۔ یہ 5 ترجمہ تفسیر مظہری میں لکھا ہے، یہ سب صحیح ترجمے ہیں، پورے ترجمہ الصمد کا یہ ہے، سب اس کے محتاج ہے، بڑی سی بڑی مخلوق، چھوٹی سی چھوٹی مخلوق محتاج ہے، سورج نکلنے میں اس کا محتاج، سورج چلنے میں اس کا محتاج، سورج روشنی پہنچانے میں اس کا محتاج، سورج غروب ہونے میں اس کا محتاج، چاند ستارے نکلنے میں اس کے محتاج، چاند ستارے چمکنے میں اس کے محتاج، چاند سورج اس کی روشنی پہنچانے میں اس کے محتاج، غروب ہونے میں اس کے محتاج، دن کے آنے میں اس کے محتاج، دن کے جانے میں اس کے محتاج، موسم بدلنے میں محتاج، یہاں تک کہ درخت کا ایک ایک پتا جو رنگ بدلتا ہے وہ اس کا محتاج ہے، اس کے حکم کے بغیر نہیں ہوگا۔ ان الحکم الا للہ یخص الحق وہو خیر الفاصلین، حکومت اسی کا ہے، آرڈر اسی کا ہے، حکم اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ کا علم اتنا ہے کہ درخت میں ایک ٹہنی میں کتنے پتے ہوتے ہیں، ایک پتا اپنا رنگ بدلتا ہے اللہ کے حکم سے، اللہ کا محتاج۔ ہر پتا ہرا تھا پیلا ہوتا ہے، تو پیلا ہونے میں اللہ کے وہ محتاج ہے، پیلا ہو گیا پھر وہ اپنے ساتھیوں سے جدا ہو کر نیچے گرتا ہے تو وہ اس کا محتاج ہے۔ زمین میں دانہ ڈالتا ہے کسان تو زمین کے اوپر ہوتا ہے، تو پھر زمین کو پھاڑ کر وہ دانہ زمین کے اندر جاتا ہے، پھر وہ دانہ 2 ٹکڑے ہو کر اس میں سے چھوٹا کومپر نکلتا ہے، زمین کے سینے کو چیرتا ہوا نکلتا ہے، وہ اللہ کا محتاج ہے، اس میں بھی اللہ کا۔ ہوا اپنے حکم سے اپنے کام اپنے طریقے سے چلتی، اللہ کے حکم کا محتاج۔ بارشیں ایک ایک خطرہ اللہ کے محتاج،
سمندر کا ایک ایک قطرہ اللہ کا محتاج ہے، سمندر کے اندر بڑے بڑے مخلوقات ہیں وہ اس کے حکم کے محتاج ہیں، جنگل میں درندے ہیں، بڑے بڑے درندے ہیں وہ اس کے حکم کے محتاج ہیں۔ اور کہوں تو پوری رات ہو جائے اسی پر، تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ الصمد ہے، کسی کا محتاج، سب اس کا محتاج ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ پہلا مضمون کے 2 جزوے میں مختصر کر رہا ہوں۔ دوسرا جو مضمون ہے لم یلد ولم یولد، یہ اسی محتاج کا دوسرا معنی ہے۔ اگر بیٹا ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گیا نعوذ باللہ وہ بیٹے کا محتاج ہو گیا، وہ کسی کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ماں باپ کا محتاج ہو گیا، یہ تو ہے، اس لیے کہ اولاد آنا ماں باپ کا ذریعہ سبب ہے۔ اگر یہ کسی کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں باپ کا محتاج ہو گیا، نعوذ باللہ۔ اگر اس کے کوئی بیٹا ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ ہو گیا کہ وہ بیٹے کا محتاج ہو گیا۔ حالانکہ اللہ الصمد، اسی کی یہ تشریح ہے، الصمد کی تشریح ہے، وہ کسی کا محتاج ہے۔ یہ بھی ایک جواب دیا گیا ہے۔ کیا جواب ہے؟ یہودیوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے کہ حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو انہوں نے کہا، یہودیوں نے کہا کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نصرانیوں نے، عیسائیوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ ان دونوں کا دیکھا دیکھی کافرین نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ملائکۃ اللہ بنات اللہ، ملائکہ اللہ کے، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ۔ تو یہ ان تمام کی تردید ہے۔ اور یہودی تو انہوں نے، نصرانی تو بہت زیادہ آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ خدا 3 ہیں، وقالت لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 خدا، نعوذ باللہ من ذلک۔ تو وہ کہتے ہیں اللہ ہے، حضرت مریم نعوذ باللہ اللہ کی بیوی ہیں اور ان سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، ایک عقیدہ ہے۔ اور دوسرا کہا کہ اللہ ہے اور پھر حضرت عیسیٰ بشکل خدا دنیا میں آئے، انسان ہے بشکل خدا دنیا میں آئے۔ وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، تم 3 خدا مت کہو، ان اللہ ثالث ثلاثہ، 3 خداؤں میں ایک خدا مت کہو حضرت عیسیٰ۔ ایک تو کہتے ہیں عیسیٰ کا بیٹا، اللہ کا بیٹا عیسیٰ، اور یہ کہتے ہیں کہ 3 خداؤں میں ایک خدا ہے۔ یہ مستقل ان کی کتابیں لکھی گئیں اور اس مضامین کو ذکر کیا گیا۔ ہمارے علماء نے اس کے جوابات دیے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کی نبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے مدلل جوابات کئی جلدوں میں کتابوں میں اس کے جوابات دیے گئے، ایک مستقل مضمون۔ تو یہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ نعوذ باللہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا، اور یہودیوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کے بیٹیاں ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا لم یلد ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں، وہ اور کوئی اس کا بیٹا نہیں، اس لیے کہ بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ میرے کام کو سنبھالے گا۔ گویا بیٹا بڑا ہو کر ہمارا سہارا بنتا ہے نا ماں باپ کا۔ اب کوئی ماں باپ خوش قسمت ہوتے ہیں جب بیٹا بڑا ہو کر باپ کے کاروبار کو سنبھالتا ہے، کارخانے کو سنبھالتا ہے، آفس کو سنبھالتا ہے، بیپار کو سنبھالتا ہے، تو باپ کہتا ہے کہ مجھے کوئی فکر نہ، میرا بیٹا میرا کارخانہ سنبھال رہا ہے۔ تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یوں ہوا، اللہ کا اگر بیٹا ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ من ذلک یہ ہے کہ دنیا کے کارخانے کو سنبھالنے کے اس کا بیٹا آ گیا۔ تو ان تمام کی تردید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ نے اس کی تردید فرما دی، کہا کہ اللہ ان تمام سے پاک ہے، سبحان اللہ عما یصفون وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ، وہ لوگ کہنے لگے اللہ نے بیٹا بنا دیا، سبحانہ اللہ کی ذات پاک ہے۔ اور کہا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اللہ نے اپنے بیٹا تجویز کر دیا۔
یہ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ مریم کے آخر میں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حدا ان دعوا للرحمن ولدا۔ تم یہ کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ ذرا سوچ کر بولو۔ اللہ نے بیٹا بنا لیا، اتنی بڑی بات اگر پہاڑوں کے سامنے کہا جائے، پہاڑ نیچے دھڑام سے گر جائے اور آسمان پھٹ جائے، زمین کے اندر درار پیدا ہو جائے، تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، زمین کے اندر درار پیدا ہو جائے، وتخر الجبال حدا، اور پہاڑ دھڑام سے گر جائے، ان دعوا للرحمن ولدا۔ تم یہ کہتے ہو کہ رحمان کے لیے بیٹا ہے؟ نعوذ باللہ، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ رحمان کو نہیں چاہیے، رحمان کے مناسب نہیں کہ اپنے بیٹا تجویز کرے، اپنے لیے بیٹا بنائے۔ یہاں میں آپ کو ایک واقعہ، ہنسی کا واقعہ سنا، بہت سے سنے تو بات علمی نہ تھا۔ تو اس زمانے میں جب ہمارے اکابرین تھے، ہمارے علماء دیوبند میں، اور اس طرف عیسائیوں کا مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ وہ تین خدا کے قائل تھے، ہمارے علماء ایک خدا کے قائل تھے، دونوں میں مناظرہ ہوا۔ یہاں اسٹیج لگایا گیا، دونوں میں آپس میں بحث مباحثہ ہوا۔ یہ اپنی دلیل دے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ پہ بیٹھے ہیں، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے، وہ دلیل دے رہے ہیں۔ یہاں سے ہمارے علماء اس کا جواب توڑ کر اس کا رد کر رہے ہیں، لیکن بات بند نہیں رہی۔ ایک پھٹان آدمی جو اونچا مضبوط طاقتور آدمی ہوتا ہے نا، اس نے دیکھا آدھا گھنٹہ ہو گیا، یہ صرف بحث و مباحثہ ہی ہو رہا ہے، مناظرے ہو رہے ہیں، کوئی بات طے نہیں ہو رہی، نہ ان کی ہار نہ ان کی جیت، نہ ان کی جیت نہ ان کی ہار، کسی کی نہیں ہو رہا ہے۔ سب بڑا غصہ ہے، اے مولوی صاحب تو ہٹو، میں بات کرتا ہوں۔ عام آدمی ہوتا ہے، اے مولوی تم ہٹو، میں بات کرتا ہوں۔ تو جو یہودی کا انسانی کو جو بڑا پادری تھا، اس نے کہا کہ میں تم سے بات، تو بات کرے گا؟ ہمیں بات کرے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک، کیا بات کرنا ہے؟ تو کہا کہ تمہارے خدا کتنے ہیں؟ ٹھیک ہے، کتنے ہیں؟ 3 خدا ہیں۔ اچھا، پھر اس نے بہت سارے سوالات کیے۔ تو اس نے کہا کہ تمہارا خدا طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں؟ پھٹان نے پوچھا، بڑا غور سے سننا بات، اگرچہ کہ مذاق، لیکن بڑے پتے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا تمہارا خدا طاقتور ہے یا میں طاقتور ہوں؟ کہا کہ ارے تو کیا بولتا ہے، تو ایک انسان ہے، ہمارا خدا تو بہت مضبوط ہے، طاقتور، پکی بات۔ نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا خدا بہت طاقتور ہے تو میں کمزور ہوں، ٹھیک ہے، ہاں بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کہا کہ تمہارے خدا کے کتنے بچے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ایک بیٹا عیسیٰ۔ نے کہا کہ ہڑے ہٹ، میں انسان ہو کر میرے 16 بچے ہیں، تیرا خدا اتنا طاقتور ہو کر ایک بچہ؟ شرم نہیں آتی تجھ کو؟ بات ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا۔ تو اس نے الزامی جواب اس کو کہتے ہیں، میں پھٹان ہوں، اتنا طاقتور ہوں، میرے 16 بچے ہیں، تو خدا اتنا بڑا طاقتور ایک ہی بچہ چلا ہے۔ تو جو علماء دلائل کے ذریعے سے بات ثابت نہیں کر سکے، تو اس بندے نے 1 ہی منٹ میں 2 منٹ میں بات مسئلہ نہیں لگتا ہے۔ اب وہ اتنا شرمندہ ہو گیا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ اسے اس نے پہلے پوچھ لیا تمہارا خدا بڑا طاقتور ہے؟ تو طاقتور ہے تو یہ خدا کیوں، ایک بچہ کیوں؟ جتنا طاقت ہو اپنے بچوں کو نہیں چاہیے۔ تو یہ بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایسی صلاحیت دے دیتے ہیں جو جاہل ہوتے ہیں، لیکن ایسی بات کر جاتے، بڑے پتے کی بات ہوتی۔ آج ان کا واقعہ کتابوں کے اندر موجود ہے، پھٹانے کے بعد۔ تو یہ اللہ ایک ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں۔ تو اس کا مطلب اولاد کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے، نعوذ باللہ من ذالک کی تمام باتیں۔ تو اس لیے لم یلد ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، وہ کسی کی بات نہیں۔ اور ایک الزامی جواب یہ ہے، اولاد یہ فقہ کی کتابوں کے اندر جو علم العقائد کی کتابیں ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر یہ تمام باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں عقائد کے اندر۔ تو بچہ ہونا ہے تو اس کے لیے ماں باپ کا ہونا، ایک مرد عورت کا ہونا، جوڑے کا ہونا ضروری ہے۔ اب پھر بات یہ ہے تو ان دونوں کے اختیار سے بچہ پیدا ہوگا۔ اب وہ بچہ کیسا ہوگا؟ ماں باپ کی طرح ہوگا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
اللہ خدا کسی کا بیٹا ہے تو اس کے ماں باپ کیسے ہیں؟ تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس کے ماں باپ تو ایک عام ہو، اس کا بیٹا خدا کیسے ہو جائے؟ اور ماں باپ کے لیے جسم ہے، جسم کے محتاج ہیں، ان کے لیے اعضاء ہیں، سر ہے، دونوں ہاتھ ہیں، دونوں پیر ہیں، آنکھیں ہیں، اس مجسمے کا نام انسان ہے۔ تو انسان، اگر میں انسان ہوں تو میں اس بدن کا محتاج ہوں، آپ سب انسان ہیں تو جسم کے محتاج ہیں۔ ایک پرندہ ہے تو پرندہ اپنے جسم کا محتاج ہے، ایک جانور ہے تو ایک جانور اپنے جسم کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیز سے پاک ہے۔ اللہ کا نہ کوئی ہاتھ ہے، نہ کوئی چہرہ ہے، نہ کوئی بدن ہے، اللہ ان تمام اعضاء و جوارح سے پاک ہے۔ اللہ نے اس مضمون کو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا۔ تو ابھی 2 مضمون بھی مکمل نہیں ہوا، اس کے بعد ایک تیسرا مضمون بھی ہے، اور چونکہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ اس کا تفصیل انشاءاللہ آئندہ جمعے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ بس یہ ہے کہ یہ بہت ہی مختصر صورت ہے، جامع صورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید کو، مضامین کو بڑے کھول کر بیان فرمایا۔ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ قرآن کریم کے اندر اللہ نے جن باتوں کو پورے تفصیل سے بیان فرمایا، اس کو بہت ہی مختصر انداز میں 3 مضامین میں 4 آیتوں کے اندر 3 مضامین اللہ نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے ساتھ پکا عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمان کو اضافہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔